اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی میں ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجل له العقوبۃ فی الدنیا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں اس کو جلدی دے دیتا ہے۔ یہ اللہ اس کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہ رہا ہے، اس لیے کہ ہر انسان خطا کار ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، عابد و زاہد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن اس سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوں گی۔ اب اگر اس کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دے تو آخرت کی سزا بہت خطرناک ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں تکلیف اور بیماری پریشانی میں آزمائش میں اس کو ڈال کر کے اس کو آخرت کی سزا سے بچا لیتا ہے۔ یہ بیماری تکلیف پریشانی جو دنیا میں آتی ہے اس کی زندگی میں، یہی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ فقیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، وہ خوش نصیب بندے جن کے ساتھ اللہ تعالی خیر اور بھلائی چاہتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ ترمذی کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کام لے لیتا ہے۔ کیا کام لیتا ہے؟ یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اس کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ زندگی بھر وہ کیسا بھی ہو، لیکن آخری عمر میں اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے توبہ کرنے، نیک بننے، اعمال صالحہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے، اور اسی پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ نیکی کے ماحول میں وہ زندگی گزارتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، تقویٰ کو لازم پکڑتا ہے، اور اسی حال میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا کہ اس کو مرنے کے سے پہلے عمل صالح کی توفیق دے دیا، اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ انسان کی موت کس حال میں ہوئی ہے۔ تو نیک عمل پر اس کی موت ہوئی۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا اراد اللہ عز وجل بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ تعالیٰ کسی اہل خانہ کے ساتھ، کسی گھر والوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو گھر کے افراد میں نرمی کا مزاج ڈال دیتا ہے۔ گھر کے افراد ایک دوسرے کے حق میں نرم مزاج ہو جاتے ہیں، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم مزاج ہو جاتے ہیں، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، تو گھر میں آپس میں خوشگوار ماحول رہتا ہے، آپسی اختلافات، انتشار، لڑائی جھگڑے سے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ تو گھر کے افراد میں اگر نرمی کا مزاج ہے ایک دوسرے کے تعلق سے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے افراد کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی میں ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا
عجل له العقوبۃ فی الدنیا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں اس کو جلدی دے دیتا ہے۔ یہ اللہ اس کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہ رہا ہے، اس لیے کہ ہر انسان خطا کار ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، عابد و زاہد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن اس سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوں گی۔ اب اگر اس کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دے تو آخرت کی سزا بہت خطرناک ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں تکلیف اور بیماری پریشانی میں آزمائش میں اس کو ڈال کر کے اس کو آخرت کی سزا سے بچا لیتا ہے۔ یہ بیماری تکلیف پریشانی جو دنیا میں آتی ہے اس کی زندگی میں، یہی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، شر چاہتا ہے، تو اس کے گناہوں کی سزا روک لیتا ہے اور اس کے گناہوں کی سزا آخرت میں اس کو دے جہنم کے عذاب کی شکل میں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خیر اور بھلائی کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مصیبت اور پریشانی کی شکل میں دے دیتا ہے۔ اسی کو صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی چاہتا ہے اس کو کسی مصیبت پریشانی اور تکلیف میں ڈال کر اس کی تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ جس کو دیا تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس امیر کے ساتھ، جس ذمہ دار کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو اس کو کوئی اچھا سچا وزیر اس کا ساتھی بنا دیتا ہے، یعنی جو اس کے وزراء ہوتے ہیں، اس کی باڈی میں جو اس کے مشاورین ہوتے ہیں وہ اچھے اور نیک لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اچھے مشورے دیتے ہیں۔ کبھی کہیں غلطی کر رہا ہے تو اس کو سیدھا کر دیتے ہیں، اور کہیں بھول جاتا ہے تو اس کو یاد دلا دیتے ہیں۔ تو کسی ذمہ دار کے ساتھ کام کرنے والے جو افراد ہیں اس کے ماتحت یا اس کے ساتھ میں رہنے والے وہ باڈی میں نیک سچے لوگ جو بھولنے والے کو یاد دلائیں، غلطی پر فوراً اس کی اصلاح کریں، اس کو تنبیہ کریں، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی خیر اور بھلائی چاہتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی چاہتا ہے، تو اس لیے انسان کو نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، رب کو راضی کرنے والے اعمال، تاکہ ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں ہو جائے جن کے ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔